ایک روزے دار کی قبر آگ سے بھڑک اٹھی۔ روزے دار متقی پرہیزگار آدمی کی بہت ہی لرزہ خیز یہ حکایت ہے، جسم کو انسانوں کے کپا دے گی اگر دل سے سن لیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا کہ ایک بھی ٹائم کی اس کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، رمضان کے روزے رکھتا، نفلی روزے رکھتا اور تہجد گزار تھا۔ لوگ اس کو متقی کہتے تھے، متقی پرہیزگار، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دے، ہر سال رمضان کے پورے روزے رکھے اور جو نوافل روزے ہیں ان نوافل روزوں کو بھی رکھتا رہے، تو یہی سمجھے گا کہ ہاں اس سے بڑا پرہیزگار آج کل کے زمانے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا متقی کہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہے۔ اتنا بڑا پرہیزگار آدمی، بولو کوئی شک کرے گا کہ یہ گنہگار ہو سکتا ہے؟ ذہن بھی نہیں جائے گا، ارے ہمارا ذہن تو جو گنہگار ہوتا ہے اس کے گناہوں کی طرف بھی نہیں جاتا ہے، ہم اس کو بھی دوزخی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نہ جانے اس کی کون سے ایک نیکی کی وجہ سے خوش ہو گیا ہو اور اس کی مغفرت فرما دی ہو، ہمیں حق نہیں ہے۔ اور پھر جو متقی پرہیزگار ہو تو لوگ اس کو تو متقی کہیں گے ہی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کو کفن دیا گیا اور نماز جنازہ پڑھ کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب قبر میں اس کو دفن کیا گیا، مٹی دے کر کے لوگ واپس ہوئے، جب واپس آ گئے تو بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فرشتے آ گئے، عذاب دینے والے فرشتے آ گئے، عذاب دینے والے فرشتے، اور آنے کے بعد میں اس کو پکڑا، اٹھایا اور کہا کہ ہم تجھے عذاب دیں گے، اور عذاب یہ ہے کہ ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔ کتنے؟ کس کے بولو؟ 100 کوڑے ماریں گے۔ کس کو؟ ایک متقی انسان جو نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا میں تو متقی تھا، میں تو نماز پڑھا کرتا تھا، میں روزے رکھا کرتا تھا، میں تہجد گزار بھی تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، آخر مجھے یہ سزا کیوں ملے گی؟ کیوں مجھے یہ سزا ملے گی؟ میں تو پرہیزگار تھا۔ بحث ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، تجھے کوڑا ماروں گا ضرور۔ بات ہوتی رہی، فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیان کرتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم تجھے کوڑے ماریں گے، یہاں تلک کر کہ 100 کوڑوں کی بات تھی، پھر 50 کوڑوں کے اوپر فرشتے آ جاتے ہیں کہ چلیے میں 50 کوڑے آپ کے مارتا ہوں۔ 50 کوڑے، 100 کی بات تھی، 50 کوڑے کھانے پڑیں گے آپ کو۔ پھر بحث شروع ہوئی، نہیں میں تو پرہیزگار تھا، متقی تھا، مجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ مجھے کوڑا کیوں مارا جائے گا؟ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہے۔ آخرکار پھر بحث شروع ہوئی، یہاں تلک کر کے لاسٹ میں جو بات آئی وہ بات آئی ایک کوڑے پر ہو کہ ایک کوڑا ماروں گا، اور فرشتوں نے ایک کوڑا مار بھی دیا۔ کوڑا، جس سے کوڑا اس کو بولتے ہیں جسے گھوڑے ہانکے جاتے ہیں، تانگے ہانکے جاتے ہیں، اور ڈلف وغیرہ کے اوپر دیکھا ہے نا، اس میں پتلی سے پتلی چپکی بنائی جاتی ہے اور ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو ایک کوڑا بولتے ہیں۔ اس نے کہا جب ایک کوڑے پر بات آ گئی تو ایک کوڑا فرشتوں نے مار ہی دیا۔ اب ان کا کوڑا کیسا ہو اللہ بہتر جانے، جیسا بیان کیا ہے ویسا بتایا جا رہا ہے۔ جب ایک کوڑا مار دیا تو پوری قبر آگ سے بھڑک اٹھی، ایک کوڑے سے پوری قبر آگ سے بھڑک اٹھی، آگ ہی آگ پوری قبر میں، پوری قبر میں آگ ہی آگ، یہاں تلک کر کے وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا، یعنی مٹی میں مل گیا، راکھ ہو گیا جل کر کے۔ سوچئے کہ ایک پرہیزگار متقی روزہ دار ایک کوڑا کی جو ہے ضرب برداشت نہ کر سکا، آگ بن کر کے وہ خاکستر ہو گیا، خاک میں مل گیا، مٹی ہو گیا۔ فرشتوں نے پھر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے تو درد محسوس کر رہا تھا، درد محسوس کرتے ہوئے، درد میں تلملاتے ہوئے اس نے کہا آخر مجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ تو کم از کم مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو مجھے سزا دی گئی ہے یہ کس وجہ سے مجھے سزا دی گئی، کیونکہ میں متقی بھی تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا،
تمام جو ہے کام نیک والی کیا کرتا تھا، آخر مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یاد کر، تو ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا تو نماز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، بے وضو، بغیر وضو کے نماز تو نے پڑھ لی تھی، اور ایک مرتبہ تیرے پاس میں ایک فریاد لے کر کے آیا تھا اور تو نے اس کی فریاد کو نہیں سنا تھا، اس کی فریاد رسی نہ کی تھی۔ یہ تیری دو غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے تجھے عذاب دیا گیا ہے۔ کون کون؟ کون کون؟ نمبر ایک، بے وضو نماز پڑھنا، بے وضو نماز پڑھی، اور دوسری ایک فریاد لے کر کے آیا اور اس نے اس کی فریاد کو نہ سنا۔ تو سوچئے کہ ایک روزہ دار آدمی ہو، متقی ہو، جس کی صرف دو غلطیاں پوری زندگی میں ہوئی ہیں، نماز اس نے پڑھی ہوگی تو بے وضو جو نماز اس نے پڑھی تو جان کر کے تو پڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے آدمی تو وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی لغزش، مجھ سے کوئی بھی خطا نہ ہو جائے، یعنی کہ ان کو خیال تھا کہ میں وضو سے ہوں، میں وضو سے ہوں، اس لیے انہوں نے نماز پڑھی۔ فریاد لے کر کے آیا ہوگا کوئی ان کے پاس میں تو اس وقت نہ ہوگا، اور ہمیشہ انہوں نے فریاد سنی ہوگی جو فریاد لے کر کے آیا ہوگا۔ صرف دو غلطیاں جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا گیا۔ قبر میں ایک کوڑا مارا گیا جس سے پوری قبر آگ سے بھر گئی اور وہ خاکستر ہو گیا۔ تو سوچئے کہ ہم اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، نماز بھی ٹائم سے نہیں پڑھتے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں دیکھا جائے تو تقریباً 50% لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرض کیا ہے روزہ، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کو کیا حشر، ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جب گرفت فرماتا ہے تو اپنے بڑے بڑے جو متقی پرہیزگار اس کے بندے ہوتے ہیں ان کی گرفت فرما لیتا ہے، ان کی پکڑ فرماتا ہے، ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا ہے، ان کے اوپر مار پڑتی ہے۔ تو سوچو کہ جو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں گے ان سے اللہ کتنا ناراض ہوگا، اللہ ان سے کتنا ناراض ہوگا۔ تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ابھی بہتر موقع ہے، ابھی اچھا موقع ہے، ابھی بہتر ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو ہم راضی میں بدل دیں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اللہ نے جو روزے فرض کیے روزے رکھیں، اللہ کے احکامات کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے اوپر عمل کریں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن سے دل کا میل دھلتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل کا میل دھلتا ہے۔ ایک اور اسی طریقے سے ذکر ہے کہ ایک انسان تھا جو ناپ تول کا کام کیا کرتا تھا، غلہ ناپا کرتا تھا۔ کیا؟ غلہ ناپتا تھا۔ کیا؟ غلہ ناپتا تھا۔ پھر اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، غلہ ناپنا بند کر دیا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں کسی نے اس سے پوچھا کہ خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا حشر ہوا، اللہ نے تمہارے ساتھ میں کیا کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا اللہ نے میری گرفت فرمائی، اللہ نے مجھے عذاب دیا، اللہ نے مجھے عذاب دیا، میری گرفت فرمائی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں جو ناپ تول کیا کرتا تھا تو میری جو ہے بے خیالی، لاپرواہی کی وجہ سے اس پلے میں تھوڑی سی مٹی لگ گئی تھی، تھوڑی سی مٹی لگ گئی تھی، اور میں نے اس کو صاف نہیں کیا، ایسے ہی ناپا کرتا تھا تو تھوڑا جو ہے کم ان کے پاس میں غلہ پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب میں گرفتار کیا ہے۔ صرف آپ سوچئے مٹی تھوڑی سی لگ گئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے مرنے کے بعد قبر میں عذاب دیا۔ تو جو ناپتے ہیں اور داڑھی مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان کا حشر کیا ہوگا؟ تھوڑا کم تول کر کے تمہارے پاس میں دنیا کا مال تو ہو سکتا ہے، دنیا کا پیسہ تو آ جائے گا، لیکن یاد رکھو آخرت میں کتنی سخت گرفت ہوگی، اللہ رب العزت کتنا غضبناک ہوگا۔ تھوڑا مال آپ کو دنیا میں مل جائے گا، وہ بھی فانی مال ہے، تمہارے مرنے کے بعد میں دوسروں کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ مال کون سا بہتر ہے؟ جو راہ خدا میں خرچ ہو، وہی اپنا مال سمجھنا چاہیے۔ بتایا تھا نا ایک دن،
جو راہ خدا میں مال خرچ ہو اس مال کو اپنا مال سمجھنا چاہیے، باقی جتنا مال ہے اس مال کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد میں اس مال کو دوسرے لوگ خرچ کریں گے۔ تو ان دو حکایتوں سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور جو تھوڑی تھوڑی پریشانی میں یعنی کہ تھوڑی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور روزے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کتنی سخت گرفت فرمائے گا۔ تو لہٰذا خدا را جن کے اوپر روزے فرض ہیں وہ روزے نہ چھوڑیں، پورے روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے گھر میں بھی بتاؤ سب سے کہ سبھی روزہ رکھا کریں، کیونکہ روزہ صرف ایک سال کے بعد میں بندوں کے پاس میں آتا ہے، اور روزے میں ہر گھڑی اللہ رب العزت ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو بخشتا ہے، 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے اللہ رب العزت آزاد فرما دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر 29ویں جب شب آتی ہے تو روزانہ جتنے معاف فرماتا ہے اسی کے حساب سے اس کا دگنا اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ اس مزدور کو مزدوری کتنی دینی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کیا، اپنا کام پورا کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، جنہوں نے بھی پورے رمضان کے روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے، ان سب کو بخشنے کا وعدہ میں کر رہا ہوں، ان کی ساری خطاؤں کو بخشنے کا وعدہ میں کر رہا ہوں، ان کے سارے گناہوں کو میں معاف کر رہا ہوں، گناہوں سے پاک و صاف کر رہا ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اگر اللہ رب العزت سے مزدوری لینی ہے تو روزے رکھیں پورے سبھی لوگ، اور جو نہیں رہتے ہیں ان سے کہیں کہ وہ بھی روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، قرآن زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھیں، کیونکہ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو گھر میں اگر برکت لینا ہے، اپنے ماں باپ کی کمائیوں میں برکتیں حاصل کرانے چاہتی ہو اگر آپ لوگ، تو گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو اور نمازیں پڑھو، اور اپنے والدین سے سب سے بتاؤ کہ سبھی نمازیں پڑھا کریں۔